دارالعلوم دیوبند کے نام پر ایک تحریر نکلی ہے، بہت سارے تحریرات نکلی، اکو بکو ہوتی ہو، اب پتہ نہیں کیا کیا شائع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے وہاں کے دارالافتاء کو فون کیا، میں نے کہا یہاں تک تو مسئلہ ہے، یہ آگے کیا ہے؟ کہ یہ آگے ہماری ضروریات ہے۔ خود کا ہندوستان میں انگریز نے جب مغلوں کی اسلامی حکومت ختم کی تو انگریز اپنی حکومت مستحکم کرنے کے درپے تھے کہ ہماری حکومت کیسے پکی ہوگی۔ ہر حکمران کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میری حکومت مضبوط ہو جائے، تو انگریز کو اپنی تمام ایجنسیوں نے یہ رپورٹ دی کہ حکومت آپ نے حنفیے سے لی، سارے بادشاہان جو ہندوستان میں حکومت کر چکے سب احناف تھے، تو آپ ایسا کام کریں کہ حنفی کمزور ہو جائے۔ تو اس نے کہا کیسے کام کروں؟ اس نے کہا ایک تو ان سے مذہبی اختلاف پیدا کرے کہ بھئی یہ لوگ امام کی اقتداء میں آمین زور سے نہیں کہتے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، رفع یدین نہیں کرتے۔ جب ان کی مسجدوں میں شر شور کھڑا ہو جائے گا تو یہ حکومتیں منتقل کرنا اور تم سے چھیننا بھول جائے گی۔ تو اس کے لیے بنارس سے شمس الدین عظیم آبادی اور ان کے اتباع نکالے گئے، خریدے گئے، اور انہوں نے اس موضوع پر رسائل و جرائد لکھنے شروع کیے۔ عجیب بات ہے کہ جو آمین کہتے ہیں لیکن آہستہ، ان کے خلاف کتابیں لکھی، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن صحیح نقول کے مطابق امام کی اقتداء میں فاتحہ نہیں پڑھتے، ان کے خلاف کتابیں لکھی، لیکن جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو جھگڑا کھڑا ہو گیا مقلد اور غیر مقلد کا۔ انگریز عدالت میں مقدمہ چلا گیا، اس میں کچھ سکھ جج بھی تھے۔ ایک فریق نے دلائل دیے کہ آمین زور سے کہنا سنت ہے، دوسرے فریق نے دلائل دیے کہ آمین آہستہ کہنا سنت ہے۔ آہستہ کو سر کہتے ہیں اور زور سے کو جہر کہتے ہیں۔ جب دلائل مکمل ہو گئی اور ججز نے ججمنٹ دی تو اس فیصلے میں یہ لکھا کہ ہم نے ہمارے پنچایت نے اور پورے بینچ نے اسلام کے دلائل فریقین سے سن لیے۔ اب اس نتیجے پہ پہنچے کہ حقیقی دین اسلام میں آمین بالجہر بھی ہے اور آمین بالسر بھی ہے، لیکن جھگڑا آمین بالجہر اور بالسر پر نہیں ہے، ایک تیسرا آمین ہے آمین بالشر، اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ وہ جو زور سے آمین، یہ آمین بالشر والے ہیں، اشرہ شر الشیطان۔ تو مسئلہ شافی اور حنبل سے اختلافی نہیں ہے، دا سلور والا مذہب سر یہودی او ما ہوتا پا کے پیدا کرو اختلاف۔ وہ تو ایک گھر کے چار افراد ہیں، یہ اسرۃ صالحہ۔ وہ تو جیسے چچے اور ماموں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، یہ جو پرایا آدمی غاصب و ڈاکو آیا ہوا ہے، اس نے ایک نیا طرز کا اختلاف ڈالا ہے اور لوگوں کو اسلام سے نکالنا چاہتے ہیں مسائل فروع سے۔ تو ایک تو یہ جماعت وجود میں آئی انگریزوں کی کوشش سے۔ اس جماعت کا انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے پوری دنیا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں، کہیں بھی نہیں۔ یہ جتنے رجال ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، موطئین، سننین کے جتنے رجال ہیں، آپ ان کی تاریخ دیکھیں، کسی ایک امام کے مقلد، کوئی مسلمان غیر مقلد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمانوں کو بزرگوں پہ، دینی علماء پر بڑا اعتماد ہوتا ہے، کسی نے کسی عالم پر، جس کو جس عالم کی فقہ اور روایات مل رہی تھی اس پر عمل کرتے تھے کہ سخت۔ اس کے بعد کہا گیا کہ بھئی پورا نقصان نہیں ہوا حنفیوں کا، دلائل میں قوی ہے اور بہت میدان میں آ گئے۔ تو پھر کہا گیا کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ لوگ بزرگوں کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کی قبروں پر نہیں جاتے، فیوزات اور کرامات اور برکات کے قائل نہیں ہے۔ جب یہ خود مسلمان نہیں ہے تو ان کے ساتھ مل کر انگریز کے خلاف جہاد کرنا کون سا ثواب ہے؟ تو بدعتی فرقہ وجود میں آیا۔ اخبار میں آتا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے اتنی کتابیں لکھی، اس تمام فہرست میں دیکھے کوئی ایک کتاب انگریز کے خلاف ہے۔ انگریز نے یہاں آ کے احسان کیا تھا، اسلامی آئین کو تس نس کیا، مسلمان شہزادوں کی آنکھیں نکلوائی، ان کو تختہ دار پہ چڑھایا، اور ایک دن میں دہلی کے اندر 40,000 صرف علماء قتل کیے گئے۔ 40,000۔ انگریز نے ایک قانون پاس کیا 1857 کے بعد کہ جس کا اونچا پاجامہ ہو اور سر ڈھکا ہوا ہو ان کو قتل کرے۔ 3 دن کے بعد انگریز کو رپورٹ مل گئی کہ 40 لاکھ مسلمان ختم ہو گئے۔
اب کوئی باقی نہیں ہے، تو فوراً انگریز کو قانون اٹھانا پڑا، قتل عام ہو گیا پورے ہندوستان میں۔ سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے فاشی اور اس قدر مفسد اور مجرم کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ الکوکبۃ الشہابیہ فی رد ابی الوہابیہ، حسام الحرمین، فلانا فلانا، بھئی کوئی ایک کتاب دکھاؤ مرزا کے خلاف لکھی ہوئی، کوئی ایک کتاب دکھاؤ جہاد کے موضوع پر، کوئی ایک کتاب دکھاؤ انگریز کے خلاف، یہ غزوہ یہ میدان، کوئی دکھا دے۔ یہ دو فرقے موحدین اور احناف کے خلاف وجود میں آئے تو پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد کو کہا کہ بیٹے اب تو میدان میں آؤ، اب تو ان میں شگاف پڑ گئے ہیں، ایک فرقہ وہ اختلاف کر گیا، ایک فرقہ یہ، اب آپ آ جائے اور یہ کہہ دے کہ دینی محمدی ختم ہو چکا ہے، اب میں نیا پیغمبر آ چکا ہوں۔ سوال یہ کہ ہندوستان کے اتنے غیور مسلمان انہوں نے مرزا کو کیسے برداشت کر لیا جو اپنے آپ کو نبی، یہ ان کے اس اختلاف کی وجہ سے لوگوں کو شک شبہ پیدا ہو گیا کہ جب یہ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے احمد رضا خان کہہ رہا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے شمس الدین نظیم آبادی کہہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے مرزا بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ شک شبہ پیدا کیا، شک شبہ، اور ماحول مختل ہو چکا تھا، انگریز مسلط ہو گیا تھا، دہلی کی حکومت تخت و تاراج ہو گئی تھی، اسلام کی عظمت رفتہ ختم ہو گئی تھی، مسلمان ہر طرح کی ابتری اور پریشانی میں مبتلا تھے۔ یہ تین فرقے ہیں جنہوں نے آئین اسلامی کو روکا ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر جب تک ان کو لگام نہیں دیا گیا قطعی طور پر اسلام نافذ نہیں ہو سکتا ہے، اچھی طرح یاد رکھو۔ یہ تین رکاوٹ ہے، چوتھی کوئی رکاوٹ نہیں، یہ تین رکاوٹ ہے آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ ہزار بار ان سے مل بیٹھے، ان سے کام لے، جب وقت آئے گا تو جیسے بچھو آپ کو ڈستا ہے اسی طرح ڈسے گا آپ کو۔ اور ان تینوں فرقوں کا وجود در حقیقت انگریز کا مرہون منت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے نام پر ایک تحریر نکلی ہے، بہت سارے تحریرات نکلی، اکو بکو ہوتی ہو۔ دیوبند نے بھی 15ویں صدی میں مقصد اپنا چندہ بنایا ہے، مسائل نہیں ہے، اس لیے شان ورشا و مولانا حسین احمد کے ساتھ ہی مسائل رخصت ہو گئے، اب پتہ نہیں کیا کیا شائع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے وہاں کے دارالافتاء کو فون کیا، میں نے کہا یہاں تک تو مسئلہ ہے، یہ آگے کیا ہے؟ کہ یہ آگے ہماری ضروریات ہے۔ خود کا وطروں کے بعد نفل نہ پڑھنا بہتر ہے، جتنے نفل ہو پہلے پڑھ لے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، یہ لکھا ہے اس طرح لکھا ہے، میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہے، یہ آگے جو آپ نے لکھا ہے کہ اگر پڑھ لے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ لکھو کہ ثواب ملے گا یا نہیں؟ کہنے لگا ثواب تو نہیں ملے گا کیونکہ خلاف سنت ہے۔ میں کہ چیز کیا ہے؟ کہ یہ ہماری اپنی ضروریات۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ بہرحال دارالعلوم دیوبند کے نام پر ایک تحریر نکلی ہے، اور وہ اس شہرت کی وجہ سے ہم نے الاقصی میں دارالعلوم دیوبند کے نام پر ایک تحریر نکلی ہے، بہت سارے تحریرات نکلی، اکو بکو ہوتی ہو۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرما رہے تھے۔